ڈیرہ اسماعیل خان، شہدائے بکر، شہدائے گلگت، شہدائے جنگ اور میری ملت کے جتنے افراد شہید ہو چکے ہیں انہوں دی بلندی درجات کی خاطر بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ تو اس پورے علاقے عزاداری دیاں بنیادہ رکھن والے، ابتدا مظلوم کربلا کا ذکر کران والے، جتنے قبریں سمجھیں انہوں دی بلندی درجات کی خاطر، بارگاہوں مساجد بناون والے، جتنے قبریں سمجھیں انہوں دی بلندی درجات کی خاطر، عزاداری واسطے اپنے جوان بیٹے، اس ملت کے جوان بیٹے ذبح کراون والے عزادار جتنے قبریں سمجھیں انہوں دی بلندی درجات کی خاطر، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر، شیعت دی محافظت کی خاطر بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا مغفر الحول والاحوال، اول حالنا الى احسن الحال، یا مجری البحور، یا باعث من فی القبور، یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام، کریم اللہ باہمی آقا دے ظہور تعجیل فرمائے، گستاخان امام زمان فی النار و صلاح فرمائے، حاضرین و ملتمسین کی حاجات شریعت پوری فرمائے، کریم اللہ جتنے بیمار انہوں صحت پوری فرمائے، جنہ مومنین دے گھر مشکلات ہیں میرے مالک انہوں نے مشکلات آسان فرمائے، اپنے بعد دے بچے انہوں صحت کلی عطا فرمائے، کریم اللہ پیر فدا محمد صاحب انہوں صحت کامل واجرہ نصیب فرمائے، حاجی محمد رمضان جدید کلا قادر قرائزات انہوں بھی صحت کلی عطا فرمائے، حاجی تبرک حسین، اشفاق حسین، ظفر عباس سلیمانی، سید حسن رضا شیرازی، طالب حسین اور ایک مومنین کے بیمار ہاں انہوں نے بھی اپیل کی تھی دعا مانگو، کریم اللہ بیمار کربلا دے صدقے مالک سب ان سے عہد بلائے، کریم اللہ اس بدن میں دن دگنی اور رات چگنی کر دیا، ہر مومن جتنے بھی ذکر مظلوم کربلا کریں گے کریم اللہ انہوں بے بہا اور اس کا کریم اللہ اس شہر دتے اپنی رحمت اور برکت نہ بدلو، میرے کریم اللہ حق قبول بالا فرما، لوگوں حق اور حقیقت و آشنا فرما، میرے کریم اور میرے مہربان اللہ میری ملت نو اللہ دا قرآن پڑھن دی، انہوں سمجھن دی، ادھر من کرن دی اور محمد والی محمد دے نقش قدم دے چلن دی توفیق، انہاں ساریاں دوئی دی قبولیت پر سے مل کے بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام دعا فرمائیسو، خدا بند عالم قبلہ رمضان توقیر صاحب دے بیٹے اور اہلیہ مرحومن جوار معصومی چلا مالک انہوں دے درجات بلند اور جتنے مومن ٹر گئے سب دے مالک درجات، جو بے گناہ کہتی ہیں کریم اللہ انہوں جلدی رہائی انہاں ساریاں دوئی دی قبولیت بس مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج مضیء والکوكب الدری الصاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین، مل کے صلوات۔ الذي قام المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى
مقامه وقال قلت نبيا آدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الصلاة والسلام على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا دی شان تے اونچی صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین قذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات الصلوات مالک دو جہان سب داران مجلس مظلوم بستے ٹوڑایا مالک قبول فرمائے میرے محترم سامعین میں اپنی طالب علمی کے اندر رہندے ہویا جتنی پہلے گزارشات کر چکا میں کوشش کی تھی کہ میں آیات قرآنیہ کے ذریعے بھی اللہ کی توحید تھوڑے تک پہنچا سکتا میں یہ بھی کوشش کی تھی کہ میں ولایت امیر المومنین بھی اللہ کے قرآن کے ذریعے تھوڑے سامنے میں قرآن کے بچوں سچے بھی اللہ کی آیات کے ذریعے پڑھے ٹھیک ہے آج جو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے سارے بزرگ کی محترم کی تشریف فرما ہے میرے محترم سامعین تسی دیکھ سکتے ہو معاشرے دے وچ یہی جان ہے ایک پریشانی ہے جتنے مذاہب و مسالک ہیں جتنے بھی کفر اور شرک اور ملحدین ہیں یہ سارے اسلام کے خلاف کمیونسٹ مشرک ہندو عیسائی جتنے بھی ہیں سب اسلام کے مخالف چاندن کے اسلام کو کچل دیتا بنے اور مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان سارے دی دعوت صرف ایک فرقے دیتے کہ اس فرقے کو کچل دیتا جائے میں توجہ چاہنا بھائی ہر بندہ چاہتا ہے ہر فرقہ چاہتا ہے جو اس فرقے کو صفائی ہستی تو مٹا دیتا ہے اور میرے محترم سامعین اگر میں یہ تفصیل بیان کرا میرے خیال کے مطابق میری تفصیل تھوڑی ہے ڈیرے والے یہ سب تو بہتر جان دیں کہ مذہب و ملت کی حفاظت کس طرح کی تھی بھائی وہ جانتا ہے جیسا خون لگا پہ ہو دعویٰ دلیل نہ چنگا لگتا ہے اگر پنجاب کے لوگ الحمدللہ قربانیاں انہوں نے بھی بڑی ہیں لیکن اتنی قربانیاں نہیں شاید پورے پنجاب دیا نہیں جتنی قربانیاں ڈیرہ اسماعیل خان نے شیعت کی خاطر اور اگر میں یہ آنکھ دے تب بھی غلط نہیں اس مجھے میں ڈھیر سارے ایسے باپ بیٹھے ہو سے جنہوں نے بیٹے شہید ہوئے ڈھیر سارے ایسے بھائی بیٹھے جنہوں نے بھائی شہید ہوئے ڈھیر ساری ایسا بہنیں بیٹھی ہیں جڑی بھراواں دے جنازے تے روئیاں اس اگر میں یہ آنکھاں تے غلط نہیں ہر فرقہ تیری تشیع دے خلاف اور میرے محترم سامعین ہی جان اس وقت ہے پھر شیعت دے خلاف تھوڑی میں توجہ چاہنا بھائی میں ایک نقطہ پیش کرنا ہے انہیں سارے مسائل کا حل ہے میرے محترم سامعین یہ تو پھر فرقیاں نہیں ایک جنگ ہے اس تو علاوہ پورے پنجاب دے وچ جتنے بھی بہنے ہیں ملک دے کسی حصے وچ بہنے ہیں بزرگ شکایت کریں دیں اولاد نہ فرمان ہے اس تو اگر شکایت ہوندی ہے کہ لوگ
دین دی طرف تھوڑے، مسلے دی طرف راغب تھوڑے، پیر پرستی دی طرف زیادہ۔ توجہ جانا، میں ایک کیفیت لے کے بجانا چاہنا، ہر پاس ہی جانے اللہ دی بارگاہ ہی تھوڑے جھک دے، لوگاں والے دروازے والے پاسے زیادہ تاؤ کے پریشانیاں حد تو زیادہ نے۔ انہاں ساریاں پریشانیاں دا ایک علاج ہے، پریشانیاں جتنیاں بھی ہیں انہاں دا علاج ایک وہ ہے، وہ علاج ہے اگر تسا توجہ فرماؤ۔ نبی اعظم نے اپنے آخری خطبے کے اندر فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے لا جا رہے ہیں، دو ہکو جتنے وزن دیا، انہوں نے دنیا دار وٹیاں دے وچ نہ تولنا، یہ دو ہک وزن دیا، ہکو جتنا وزن رکھ دیا، یعنی ایک طرح قرآن ایک طرح اہل بیت، جس طرح قرآن سچا اسی طرح اہل بیت سچی۔ جس طرح قرآن ہدایت اسی طرح اہل بیت ہدایت، جس طرح قرآن شافی اسی طرح میری اہل بیت شافی، جس طرح قرآن لا ریب اسی طرح میری اہل بیت بے عیب۔ تو دو ہم بدل چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر نبی آدم نے ان فرمایا دعا دے نال متمسک کروے، دو ہاتھ دے نال جڑے رہے ہیں، دو ہاتھ دا دامن اپنے ہاتھاں دے وچ رکھے، ایک دا نہیں، میں توجہ چاہنا بھائی، دو ہاتھ دا دامن اپنے ہاتھ وچ رکھے ہے، ہاتھ دے وچوں انہاں دا دامن چھٹن نہ دے ہے۔ حوض کوثر تے میں محمد دے کول پہنچ سو، میرے بعد گمراہ نہ ہو سو، دعا دا دامن اپنے ہاتھ وچ رکھے، رات دے اس ویلے مجلس مظلوم وچ آ بانا، گھر چھوڑ دیونے، پردے دار نال لے کے آونے، اس بات دی دلیل اہل بیت نال محبت والا دامن تیرے ہاتھ وچ ہے۔ لیکن سوال میرا دوسرا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہاں آج دن نے قرآن دی تلاوت کی تھی، کیا دوسرا دامن بھی جوانہ دے ہاتھ سے ہے یا کوئی نہ؟ بھائی میں تمہیں چاہنا میرے اندر بھی آزاد بیٹھے، کیا اسا اللہ دے قرآن بھی کوئی وقت دینے ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 39 اللہ پہ فرمائے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہیں میری آیتاں جھٹ لیں دے، قرآن نو حق نہیں سمجھتے، قرآن دا کذب کریں دے، آیتاں جھٹ لیں دے، قرآن نو حق و حقانیت نہیں سمجھتے۔ اللہ پہ فرمائے سمن و بکمن، میں اللہ اعلان پہ کرے نا اے گھونگے بھی ہیں تے اے بہرے بھی ہیں۔ وجہ بھائی جنہیں قرآن نو حق نہیں سمجھتے، قرآن تے کذب کریں دے، آیتاں نو جھٹ لیں دے، سمن و بکمن، اے گھونگے بھی ہیں اے بہرے بھی ہیں، اپنے اپنوں نئی روشنی دے وچ سمجھن والے فی الظلمات، اے لوگ گمراہی دے اندر موجود ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اور جنہاں بھی قرآن دی آیتاں نو جھٹلائے مالک فرمائے انہوں میں گمراہی چھوڑ دینا۔ میں نبی تقریر نہ کرے ساتھ دوسرا توجہ فرمایا، انہوں میں گمراہی دے اندر چھوڑ دینا۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، مالک پہ فرمائے جیڑا انہاں آیتاں دی تکذیب نہیں کرے گا، جوان توجہ کرے بھائی، انہاں آیتاں نو حق مندا ہے، آیتاں نو نہیں جھٹلائندا، آیتاں نو سچ مندا ہے، مالک فرمائے اس بندے نال میں رحمان وعدہ پہ کرے نا، اس بندے نو میں اللہ جڑا قرآن نو سچ من سی راہ مستقیم دکھا چھوڑے سا۔ تو پھر قرآن دی آیتاں نو جھٹلاون والے بندے نو تا رستہ مل ہی نہیں سکتا۔ توجہ چاہنا بھائی، میرے محترم سامعین، زیادہ لطف آسی اگر میں نال مولد ایک فرمان پڑھ دیں، او امیر المومنین ایک فرمان سنو۔ امیر المومنین پہ فرمائے جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی ضمانت دیتا ہوں 4 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ توجہ چاہنا بھائی، خاموش نہ بیٹھے کرو، گل اچھی ہوئے تو بولے کرو۔ 4 بیماریاں اس بندے دے دینے نام سے جڑا بتا قرآن کی تلاوت کرے سی۔ امیر المومنین مولا کیڑیاں بیماریاں؟
اگر جسمانی بیماری لگ وجے علاج ڈاکٹر کریں دے، معالج کریں دے، حکیم کریں دے. اور میرے محترم سامعین، جنہ بیماریاں دی طرف مولا توجہ دیوا ہے، اگر یہ بیماریاں لگ گئیاں ٹھکانہ جہنم. توجہ چاہنا بھائی، مولا تو تیرے روح کا علاج کرنا چاہتے. پہلی بیماری امیر المومنین مولا پہ فرمائیں دیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا، میرا پیغام ہے پوری دنیا دوتے ممبر دوتے عمل والیاں بھی سنن والیاں بھی قرآن نو حقارت نال سمجھنا والیاں بھی قرآن دی آیتاں نو جھٹنا والیاں بھی انہاں لوگاں نو میں باباں گے تو قرآن دے ذریعے اللہ دے فرمان دے ذریعے اور معصوم دے پیغام دے ذریعے اس ویڈیو دے ذریعے پیغام دے رہی ہیں. سن لو، میرا امیر المومنین مولا پہ فرمائیں دے جو قرآن کی تلاوت کرے گا 4 بیماریوں سے محفوظ رہے گا. پہلی بیماری، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا یہ پہلی بیماری اس کو نہیں لگے گی. مولا کہی فرمایا اول ہو شرک، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی ضمانت دیتا ہوں بندہ مشرک نہیں ہوگا. اللہ سلام کی عطا فرمائے بھائی. لیکن بندہ قرآن کی تلاوت کرے سی وہ بندہ مشرک نہ ہو سی. اور مشرک کہنا دے جڑا اللہ دے مقابلے کا غیر نو لے کے آوے. میرے محترم سامعین، قرآن پڑھنے والا پہلے ہی آیتاں تے غور کرے سی او پڑھ سی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اس پاک پروردگار دیاں جڑا سارے جہاناں دے پالن والا ہر پہلو دے دے ہر مقام دے دے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مالک اللہ تیری کروڑا ہاتھ اربع مخلوقات، اللہ کئی فضائیں تیرا بنوالے، کئی زمین کو تیرا منوالے، کئی زمین دی تہہ تیرا منوالے، کئی دریاواں تے سمندر تیرا منوالے. اے مالک رزق کیویں تقسیم کرے نا؟ مالک دی آواز آئی موسیٰ دریا لے پاسے سفر کر. موسیٰ ٹریا دریا پہ آیا، حکم عادیت ہویا اپنا عصا دریا دے مار. موسیٰ نے آسا ماریا، دریا پھٹ گیا، رستہ مل گیا. موسیٰ دریا جلد تھا، درمیان نے ایک بڑا جیا پتھر، حکم عادیت ہویا اپنا آسا اس پتھر دے مار. آسا ماریا، پتھر دو اسے تقسیم ہویا. غور نال ویکھیں سفید رنگ دا کیڑا ہے جدے منہ تازہ خوراک. مالک دی آواز ہے موسیٰ غور نال ویکھ، پرانی تو نہیں مالک اللہ تازہ خوراک ہے. مالک دی آواز ہے موسیٰ پھر کائنات دے لوگوں نے پیغام دے دے. جوان توجہ میرے پاس ہے، پیغام دے دے جڑا دریا دے ارد پھر پتھر دے ارد کیڑے تائیں تازہ خوراک پہنچا سکتا ہے. لوگوں دے دروازے تے جھکن دی ضرورت نہیں، میرے دروازے تے جھکنے لگا میں اللہ عطا کرے نہ لگا. میرے محترم سامعین، قرآن پڑھ سیتا عقائد ٹھیک ہو سے، قرآن پڑھ سیتا پتہ لگ سی جو مالک کی دنیا صفات کا مالک. چلو ایک جملہ اور دینے چاہیے کیونکہ تقریر لمبی ہوتی ہو سکتا ہے یہ جملہ میں پہلے بیان کر کے ہوا. بندہ معصوم کھولو بیٹھا آخر لگا معصوم اگر بند کمرہ ہوئے، کھڑکیاں تے دروازے بند ہوئے، باہر تالا ہوئے، اندر ایک شخص موجود ہوئے، کیا اللہ بند کمرے چی انہوں رزق دیمن تو تے قادر ہے؟ بڑی مرضی ہے بھائی، گل چنگی لگے تو بولے کرو. کیا بند کمرے چی اللہ رزق دیمن تو تے قادر ہے؟ میرے محترم سامعین، اللہ دا قرآن پڑھ سے ایڈی بہترین دی کتابی لفظ رزق اللہ نے 51 دفعہ 51 آیتیں ذکر فرمائے. اور محض اتفاق نہیں، اللہ نے 51 مقامات تے لفظ موت کا تذکرہ فرمائے. یعنی جتھے رزق اتھے موت، جتھے رزق اتھے موت. یعنی اللہ زندگی دے دے تو رزق دا اہتمام بھی کریں دے. میرے محترم سامعین، تم ماں دے بتانے چاہیں تو اللہ تیرے رزق دا انتظام کیتا. کوئی مننے تے بھاوے نہ مننے، نام دے ذریعے اللہ نے رزق دا انتظام کیتا. دے تمہوں دے ذریعے بھی سکتا ہاں، لیکن اتھے جتھے نہ ماں دے سکتی آئی نہ باپ دے سکتا ہاں،
مالک تیرے رزق دا اہتمام کیتا ہے پاک و پاکیزہ رزق تینوں دیتا منہ دے ذریعے رحم ناف دے ذریعے کیوں مالک چاہتا جدا سن بلوغت تے آوے اسے منہ نال اسے زبان نال اس تذکرہ کرنا ہے زبان پاک رکھا تاکہ میرا ذکر پاک ہو گئی اللہ سلام دیا تھا اچھا کہ معصوم بند کمرہ ہوئے کھڑکیاں تالے لگے ہوئے بندہ اندر ہوئے دروازے دوتے تالے ہوئے کیا اللہ رزق دیمن دوتے قادر ہے اللہ سلامتی دینے پہ معصوم نے آمان آلے بندے دا ذہن پڑھیا معصوم آمان آلے دے ذہن عقل دے مطابق بات کریں دے معصوم نے فرمایا تو میرے ایک سوال دا جواب دے اس کا مولا پوچھو آنکھیں لگے بند کمرہ ہوئے کھڑکیاں دروازے بند ہوئے باہر تالا ہوئے بندے اندر موجود ہوئے کیا اللہ موت دیون دیتے قادر ہے بندہ دے ہاں اللہ موت دیون دیتے قادر ہے معصوم فرمایا جس رسے تو اللہ موت اللہ فرشتہ بھی جیسی اس رسے تو اللہ دے رزق دا بھی انتظام اللہ سلام دیا تھا فرمایا اللہ دا قرآن پڑھسی لپت لکسس یو ہی و یمیتو زندگی دیمن والا مارن والا رزق دیمن والا پر جانداری ہو گیا پتہ مکمل ایمان آسی اسے واسطے معصوم فرمایا امیر المومنین علی مولا فرمایا جنہ بندہ قرآن دی تلاوت کرے سی وہ بندہ مشرک نہ بن دوسری بات امیر المومنین فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی ضمانت دیتا ہوں وہ بندہ کافر بھی نہیں ہوگا جتنے قرآن دے وچ واجبات پڑھدا سی انہاں دی ادائیگی کریندا سی حرام کماں تو بچدا سی حرام تو دامن چھڑائیدا سی واجب ادا کریندا سی انہاں پتہ لگ سی نماز واجب روزہ واجب زکات نصاب تے پہنچے تا دیونی ہے خمس دیونا ہے توجہ جانا بھائی سردیاں دا موسم ہوئے اٹھ کے نماز واجب رہے اٹھنا بھی جہاد کرے سی اے بھی واجب امر بالمعروف بھی واجب نہیں المنکر بھی واجب توجہ جانا بھائی میرے محترم سامعین ہونا متوجہ سی حرام کمالے پاسے شراب پیمنا گناہ تہمت لگاونا حرام جھوٹ بولنا گناہ ٹھوڑنے تے جادو کرنے حرام پتہ نہیں کہیں زندگی خراب کرنا حرام ٹونے جادو ایک دوسرے دے خلاف مومنہ دے خلاف پراپوگنڈا کرنا حرام پھر دامن اپنا حرام کو بچے سی میرے محترم سامعین اور نماز کی احانت نہ کرے توجہ جانا بھائی یہ جائیں غلط ہوتے زمین ملی نہ کرو یہ جائیں غلط ہوتے تائیدن بولے کرو تاکہ سچے موٹے اللہ لکھ لے نماز سنو چنگی لگ دی علی والا جو ہے پھر وہ حرام تو اپنا دامان بچے سی واجب کم ادا کرے سی بڑا آسانی ممبر ہوتے آپ چھوڑنا اور کتنی نمازہ پڑھیاں اصحاب کاف دے کتے کتنی نمازہ پڑھیاں میرے سامنے نمازی چہرے تشریف فرما کہ بلدی موجودگی ہے جنہا کچھ میرا مطالعہ میں نہیں چاہا کہ جناب اور نے کئی نماز بھی امام حسین دی اقتدا تو علاوہ پڑھی ہوئے بھائی بہت سکو تو ثواب ہی نہیں جتنی نمازوں کربلا تک پڑھتا رہے مولا دے پیچھے پڑھتا رہے اور میرے محترم سامعین دوسری مثال دیتی ہوئی ہے جو اصحاب کاف نے کتنی نمازیں پڑھیاں اس بھی تا جنت جاونا ہے اور مومنہ میرے محترم سامعین علی مولا دی ولایت حسین دی محبت تیریاں نمازنوں قبول کرامن آئیے چھڑامن نہیں اور اگر کچھ ایسے لوگ مزاج رکھتے ہوئے انہوں نے پھر ایک مشورہ دے رہی ہیں مشورہ میرا ہونا لوگا واسطے جنہیں نماز نو حقیق سمجھیں اپنا چہرہ آئینے دے اندر ویک اگر انسان نظر آمیں تواجب کتا نظر آمیں تماف بھائی نماز نو حقیق سمجھیں
لہذا نماز نو حقیر سمجھن والا شاید بخشے ہی نہ جاوے 750 تو زیادہ آیات اللہ نے قرآن وچ نماز دے بارے اتاری ہیں اور قبلہ دی موجودگی 20,000 حدیث مکتب اہل تشیع دی نماز دے بارے تیرے نماز دے واجبات مستحبات محرمات ساریاں حدیث بیان کی دیا گئی ہیں جناب رسالت امام نے بیان کی دیا ورنہ اللہ قرآن چھے ایک دفعہ ہی نماز کا ذکر کر دیتا تھا کافیہ نبی ہکو حدیث بیان کر دیتے تو کافیہ میرے محترم سامعین چوکا دے بیٹھ کا دے بولنا آسان علماء دے خلاف زبان درازی کرنی آسان لیکن انہاں تو پوچھ جڑا 20,000 حدیث نو اکٹھیا کر کے قرآنی آیاتاں نو اکٹھیا کر کے مومناں نو اپنی توضیحیں سمجھیں دے پہن قیام متصل پر رکھو گیا ہے رکھو گیا سجدہ کیا انہاں لوگوں نے امین دا دیکھو جنہاں دا 70 سال لگ گئے اللہ دے دین ناراض سا نہیں ہو گئے تو امیر المومنین پر فرماتے جو قرآن کی تلاوت کرے گا تو بندہ کافر بھی نہیں ہوگا تیسری بات امیر المومنین پر فرماتے جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی ضمانت دیتا ہوں وہ بندہ منافق بھی نہیں ہوگا منافق دی تاریخ میرے خیال سے مطابق بالکل آسان ہے بچے بھی جانتے ہیں جڑا اتوں ہو رو گئے کیا بات ہے بیٹھے رہے ہوں جڑا پچھوں ہو رو گئے اتوں تو منی ودا ہوئے وچ وچ نہ منی ودا ہوئے یا دوسرے لفظاں دے وچ دنیا داری دی مثال دیواں سامنے مولوی صاحب قبلہ صاحب بھائی جان تے کانڈ پیچھے گلا اور اگر دین دی مثال دیواں اتوں تو امیر المومنین نو امام منی ودا ہوئے میرے لفظ تے غور فرمائے ہوندے لفظ تے گزر ویندے لفظ ایک ایک لفظ انسان دی ہدایت دا باعث بندے میرے محترم سامعین مولا نو منی ودا ہوئے مولا دین نہ مندا ہوئے تے مننا ہے تا پورا منو بندے مقصر دیاں مختلف تعریفاں کرے نے مختلف تعریف کرے دیں لیکن میں مقصر دی یہ تعریف کرے دا ہونا ایک ہوندی ہے شان ایک ہوندہ ہے فرمان اگر مقصر دی کوئی میرے کو تعریف سنے تو میں کرے نا جڑا شان دا منکر ہو بھی مقصر جڑا فرمان دا منکر اللہ سلام دیا تھا مولا دی شان منی ہے تو مولا دا فرمان بھی مننا چاہیے شان منن واسطے تو گلیاں بازار تے چوکا چ نعرے لیکن نعرے دے مفہوم تو اگائی کوئی نہیں نعرہ پہ وقت حسینیت زندہ باد شدیدیت مردہ باد نعرہ مریندہ بیٹھے نعرے دے مفہوم دا پتہ کوئی نہیں چوکت کھلو کے نعرہ مار تو پھر حسینیت زندہ باد حسین دا ہر کردار زندہ باد شدیدیت دا ہر کردار مردہ باد پھر صرف خالی زبان نال نہیں اپنا کردار بنا کے حسینی بن کے دکھا جو حسین زندہ باد اللہ تم سلام دی دے تسی سوکھیاں گلاں بھی اچھیاں سن دے ہو تے اوکھیاں گلاں بھی سوکھیاں سن کل سوکھیاں ساریاں سنیاں نے آج تھوڑی نہیں اوکھیاں آ گئی مینوں یقین ہے اج دے بعد مینوں سمر مل سی جتنے بزرگان بیٹھے اللہ دے واسطے ٹی وی بند چا کرے اس نے ٹی وی بند کر کے بچے دے ہاتھ وچ موبائل لے کے اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تو بچے نو اکثر قرآن چا لیا 2 آیتاں 4 آیتاں پڑھ کے انہاں دا ترجمہ سنا او کیڑا قرآن ہے جڑا بطول دی جھولی وچ بیٹھ کے حسن پڑھدا میری محنت نو رنگ لگ پئی سی جس ویلے صبح میری ماما بہنا قرآن چاہ کے بعد سے میرے محترم سامعین میری بات یاد رکھے لمحات ہوندن تے گزر ویندن موقع ہوندن تے چلے ویندن یاد رکھے آئے اگر باپ قرآن نہ پڑھ سی بیٹا کدی قرآن دی تلاوت نہ کرے سی اگر ماں قرآن نہ پڑھ سی تو پھر بیٹی تلاوت نہ کرے سی میری بات یاد رکھے 5,000 دی ٹیوشن پڑھا کے تینوں اجر دنیا دا تا مل سکتا ہے آخرت دا نہیں آخرت دا اجر لے نہیں قرآن دے تے محنت کر اپنے بچوں کو قرآن پڑھا اور اگر میں
ایک جملہ یہ بھی آپ چھوڑا تو تب بھی غلط نہیں. بعد تیرے بعد تیری قبر تے دنیا دیا کتاباں پڑھی ہونے تو کوئی فائدہ نہ ہو سی. اللہ دا قرآن پڑھ سکتا فائدہ ہوگا. اللہ نام کیا تھا. اور چوتھی بات امیر المومنین والد فرماتے جو قرآن کی تلاوت کرے گا اے چوتھی گلی اس بندے دے وچ نہ سی. امیر المومنین مولا کہڑی فرمایا ایک چیز بھی انسان نو تباہی اور بربادی کی طرف لے گئی ہے. علی مولا کہڑی فرمایا قرآن پڑھنے والا بندہ کبھی تکبر اور غرور نہیں کرے گا. جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا اسی میں تکبر نہ ہو. بھائیان توجہ میرے والے پاس سے چند زبانیں جنتی توجہ مبذول ہوئیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو. جب ہمیں قرآن پڑھی گا پہ تھوڑی توجہ کہیں پاسے نہ بنجے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو. وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہو سکتا ہے بھائیان توجہ میرے علیہ پاس ہو سکتا ہے مالک فرمائے دے تم میرا قرآن توجہ سے سنو میں اللہ کو تم پہ رحم آ جائے. حضرت رحم نہیں ہو سکتا جب بندہ قرآن بھی توجہ نہ سنے. میرے محترم سامعین دنیا دار دوستاں دے خط بندہ توجہ نال پڑھے. رشتہ داراں دے والدین دے بھائیاں دے خط بندہ توجہ نال پڑھے. جس مہربان تن اتنی نعمت نال نوازے او دا خط تو توجہ نال نہ پڑھے نا انصافی. بس بات ختم پہ کرے نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ مالک فرمائے دے ایسا قرآن بھیجا ہدایت واسطے تو سچ قرآن نال کے کر چھوڑیا. بلکل پڑھن دا ٹائم نہیں. بس جب میں نے ایک بات لینے چاہ رہی ہے ایک مولوی صاحب نے کھانے کو بلایا گیا. وہ مولوی صاحب پہنچے میری بات میں توجہ نال سماعت کرنا. کھانا رکھا گیا وہ اپنے پیسے اٹھائی ٹیبل تے بھول گئے. مولوی صاحب کھانا کھا کے چلے گئے. وہ پیسے نو جا کے مناسب مقام تے رکھ چھوڑیا. وہ میری پردےدار ماما دے بہنا توجہ نال بات سنیا ہے. مولوی صاحب چلے گئے مناسب مقام دے پیسے رکھ کے. انہیں لکھے پیسے کوئی نہیں نہ کہ مولوی صاحب آئے کھانا بھی کھا گئے چوری بھی کر گئے. سال گزر گیا. پورے سال دے بعد انہیں بات مولوی صاحب نے بلائے جو مولوی صاحب نے کھانے دوتے بلاؤ تاکہ مولوی صاحب نے شرمندہ کیتا بنے. جب مولوی صاحب کھانے دوتے بے گئے انہیں کہا پورے سال دے بھی توڑا رویہ میرے نال کوئی چکا کوئی نہ تو میرا صحیح معنی دے بھی سلام نہیں لیا. اب کہ لگے ہاں مولوی صاحب ساڑھے دل ہی توڑے واسطے قدورت آئی ساڑھے گھر ہی چون تو صحیح تو ٹیبل تو پیسے چاہیے. اور میرے محترم سامعین ترے دفعہ اس مولوی صاحب نے اپنی پیشانی دوتے ہاتھ ماریا اور ترے دفعہ ہاتھ مار کے آکھے لگے افسوس ہے مطلب ہے سال ہی تو سال اللہ دا قرآن بھولے کوئی نہیں. فرمایا میں تھوڑی امانت بچا کے قرآن کی طرف چھوڑی آئی. یہ مطلب ہے سال ہی تو سب قرآن چاہے ہی نہیں. کیا بن سی انہیں قوم دا جنہیں اپنے اساس اور بنیادی چھوڑ بندے. ضمانت ہے تیری قوم دی اگر اپنی قوم نو زندہ رکھنا چاہنا ہے اللہ کا قرآن پڑھ. اللہ نہ کرے پنجاب دے کچھ شہروں دی ہوا تھوڑے اس ذریعے نو لگے تیرے نو لگے. اللہ نہ کرے ایسے بندے اتنے آ بنے جنہیں تیریاں صفوں دا اتحاد ختم کرنے میں اس تو پہلے کہ وہ لوگ تیرے توحید اور تیرے امام پہ حملہ کریں تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر. بس اتنی گزارش کر آئی دی مجلس تو تھا اوکھی ہے کہ سوکھی بنا کے سنی. میرے محترم سامعین ایک حدیث ایک فرمان پڑھتا اور بات ختم کرے نا. چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام چھویں لال ولایت پر فرمائے ہیں اے مومنہ کیا تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو. بھئی 8 10 12 بندے میرے نال بولے مجھے بندے اصل تھکے بیٹھے ہوتے نا کہ
چاہتا تھا ہر بندے جو سارا جنت گھر اتھائی ہوئے جتنے 14 دے گھر ہوئے، لیکن تھکاوٹ دی وجہ تو بندے ہاں وہ نہیں کر سکتے، چلتے ہیں۔ چھویں لانے ولایت پہ فرمائے دین اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو، مولا نسخہ پہ دسیں دینی نسخہ سونا۔ چھویں لانے ولایت پہ فرمائے دین 50 آیتیں قرآن کی سمجھ کے پڑھ، جنت میں تیرے گھر کی اپنے گھر کے ساتھ ضمانت میں جعفر صادق دیتا۔ معصوم فرمائیں جس گھر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے گھر آسمان علیہ مخلوقاں نو ان چمکدا ہویا نظر آندا ہے جویں زمین والے نو آسمان دے تارے چمکدے ہوئے نظر آندے۔ جس گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوندی ہے اس گھر دی اولاد نافرمان نہیں ہوندی۔ جس گھر دے وچ قرآن دی تلاوت ہوندی ہے معصوم فرمائندے نے اس گھر وچ شیاطین نہیں آندے، اس گھر وچ رحمت دے فرشتے آندے۔ اسی وہ بھی یہ گزارش ہے تھوڑے گھر وچ جدن بھی آواز آوے قرآن دی آواز، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ ایک نسخہ دسے نا اتھاؤں مسائل کا لفظ شروع کریں نا، اگر نام دل منگتا پہ ہوئے قرآن پڑھن دے، اسے محبت حسین نو اپنے دل دے جوش دیتا کر، محبت حسین نو جس حسین بادشاہ پیچھے تو سا جوان چوری بیٹھے اس محبت نو اپنے اندر اس ولولے نو اس نو جوش دیتا کر، قرآن مجید نو ہتھاں دوتے کھولیا کر، کھول کے انہی 17 دوتے غور کی کر، دل وچ محبت حسین نو جوش دے کے ایو قرآن ہی جنہوں نے دے ہوتے شبیر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ بس کر میرے محترم سامعین نے آج کا جملہ ہے میرا نیزے ہوتے قرآن پڑھتا رہا، پورا جملہ ہے نہیں، پورے جملے دوتے پورے پنڈالے جتنے بھی ادادار بیٹھے سارے دی ہائے نکل گئے سی۔ پورا جملہ انج نہیں جو بھیرا نیزے ہوتے قرآن پڑھتا، پورا جملہ انج بھیرا نیزے ہوتے قرآن پڑھتا، بہن اٹھ دی کٹ ہوتے قرآن پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ آباد رکھے، دنیا کا کوئی حکم دیکھو، کیونکہ آج حکم ہے اس معصومہ دا مسائب سنا، کیڑی معصومہ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی، سارے ہائے کی کرو یار، جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ یہ صرف لفظ اور فکر اور شعر نہیں، میں تھوڑے کو پوچھتا جنہ دیاں 4 سال دیاں چھوٹیاں دیاں، میں بھی صاحب اولاد ہاں، میری بھی ایک بیٹی ہے، ایمان نال دسو جس بچی دے کن زخمی ہوئے وہ کروٹ دے باہر تا سم سکتی نہیں، عمر تھوڑی دکھ دے، اللہ تھوڑی اداداری کرو۔ ایک باری وقت لفظ دے آکھا میرا دل پہ منگ رہے میں تھوڑے نال اداداری کرا، عمر تھوڑی دکھ دیر، میری سین دے دکھ جڑے رل دیں نا، یعنی حسین دی 4 سالہ دی دھی دے بادشاہ دی دھی دے جڑے دکھ رل دیں نا وہ بادشاہ دی ماں نال رل دیں، لیکن فرق بڑا ہے ماں دی عمر ہے 18 سال، ہے کیتی کرو یاد، ماں دی عمر 18 سال تے دھی دی عمر 4 سال، ماں دی عمر 18 سال دھی دی عمر 4 سال، خدا گواہ ہے وہ دیاں 18 سال دی عمر وچ پسلیاں ٹوٹ گئی نہیں بھائی، کچھ بندے امیر بن کے لفظ سنے ہیں، اور روایت یہ دسی دی ہے میں ایک ذمہ دار عالم دین تو سنیا ہاں اب بھی آئی بابا میں نے پسلیاں دا درد کھا گئے، اللہ تعالی عبادت قبول کرے۔ اس 18 سال دی عمر وچ تازیاں نے جھلے، وہ سیدہ امتی ہو اس 4 سال دی عمر وچ تازیاں نے جھلے، میں نے کوئی گلہ نہیں، امتی سارے رومن جنہ رومن غیر سید رومن جنہ رومن، جتنے سادات بیٹھے تھوڑے منہ چو ہے نکلے،
تھوڑی آداداری ہے پتہ اسے نو لگ دے جتھے بھا بلدی ہے جہاں وہ جلدی ہے. اے ماتمی اس 18 سال دی عمر اجتادیانے جھلے اس 64 سالہ دی عمر اجتادیانے جھلے اس بابے دی قبر دے سامنے جھلے اس پیو دی لاش دے ہوتے. مرحبا مرحبا بھائی اللہ تھوڑی عداداری قبول کرے. آدھی دہائی دا محرم دی رات نو بابا تھوڑی دیر سمپو بابا میں سینے دوتے سامان ہے تیرے سینے بغیر میں نو نیندر نہیں آتی. اللہ سلامتی دینے بھائی دی چڑھ پیا 11 محرم نا ہر کوئی بیگ بنانے اس دوتے سامان نہیں اٹھی لی پئی حسین دی زخمی کرنا لی دی. وجہ سامنے بیٹھے ہوئے جوان تھوڑے منہ چو ہے نکلے بڑا لمبا جا مضمون ہے جرا شروع کر کھلوتا. ادادارہ نہیں پئی اٹھی دی 4 سالہ دی حسین دی دی بابے دی لانچ دوتے بے کیا دی پئی بابا ویندن تلکے بنجن بابا جلے ٹر ویسے میں ابو ذر غفاری دی دی وانگو راحت وند کھلوسا. اللہ توڑی عبادت قبول کرے. بی بی آدھی میں قریب دیاں بستیاں جو لگائی ویسا انہوں نے وانچ اکسا میرے بابے دی لاش بغیر غسل کفن مرحبا اجرکم اللہ بچوں دینی کول تے تیار ہو گئے ہو میرے بابے دی لاش بغیر غسل کفن دے پئیے. آؤ میرے بابے دی لاش نو دفناؤ چا ابو ذر دی دھی وانگو. تو سجان دے ہونا ابو ذر دی بھی چھوٹی جئی دھی آئی جنگل وچ بابا دنیا تو ٹرن لگے تے آدھا پیرس بابا میں دنیا تو ٹرتا پیا میرے اتے کپڑا چپا میں لفظ سمجھا لیتا ہے جب بڑا ماتا میں میرے اتے کپڑا چپا میں راہ تے لگی ونجے انتظار کریں ایک قافلہ سی او دے وچ مالک اشتر ہو سی. مالک نو آکھے میرے بابے دی لاش بغیر غسل کفن دے پئیے میرے بابے دی لاش نو دفنائی ون. ادا دارا جس ویلے ٹر گئی ابو ذر 3 دفعہ ستے دے بابے دوتے دنیا تو ٹر گئے بابے دوتے چادر پاون دا ارادہ کیتا تھا ہاتھ چادر دا لے ویندی آئی تے روندی آئی تے آدھی بابا اوکھی وصیت کیتی میرے کول چادر ہی ہکے. اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے بھائی یہ حق ہوندے جے میں غریبہ دے غم وچ روندے پئیو بابا چادر ہکے سر تے نہ ہنرےواں یا تیرے جنازے تے پاواں. مرحبا اللہ تھوڑی عداداری قبول کرے. 3 باری ہاتھ لے گئی 3 باری پچھا ٹارس 3 باری بابے دی وصیت پورے کرن واسطے چادر لائی سے بابے تے پائیس تیری ہائے نکل سی تیری عداداری ہو سی اس آپ لہائیے شمیر پنائی لہائی. اوہ عدادارہ ماتمیاں 11 محرم نو بابے دی لاش تے آدھی کھلیے چادر ہو گیا کفن پوا. مرحبا اللہ توڑی عداداری قبول کرے بھائی دنیا دے دکھائی نہ رہو. جھاڑی دے پیچھے آکے ابو ذر دی تھی کھلو گئی. ابو ذر دی تھی جھاڑی دے پیچھے کھلوتی ایک قافلہ آیا جھاڑی دے پیچھے صد مارے اس چاچا مالے گھوڑا روک میں ابو ذر دی تھی گھوڑے تو لتھے زین تو لے کے سجے کھبے ویدائے آدھی جو ہیں میں ابو ذر دی تھی سامنے کیوں نہیں آدھی روکے آدھی یہ کیویں آواں میرے سر تے برکا کوئی نہیں. مرحبا بھائی اللہ توڑی عداداری اپنے آپ نو تیار کرے گا معصومہ دا مذاہب سنن واسطے آدھی یہ کیویں باہر آواں میرے سر تے چادر کوئی نہیں. اپنی ابا لہا کے موڑیاں تو مالک اشتر ستیے میرے اللہ میں طاقت دے میں مذاہب دا لفظ سنا سکا موڑیاں تو مالک اشتر ابا لہا کے ستیے ایدی دھی ابو ذر دی دھی سر دوتے برکا پائے میں اکسا ابو ذر دی دھی تائیں ہکے واری چادر منگی تینو چادر مل گئی ہے چھتریاں شہریں جاتی گئی ہے چادر دے او جدا کلمہ مرحبا اجرکم اللہ. دنیا دے دکھا کدی نہ رو بھائی کیا بات ہے توڑی عداداری دی میری ہر چہرے دوتے نگاہ چھتریاں شہریں جاتی گئی ہے چادر دے او میں توڑے نبی دی دھیاں خدا گواہ ہے. غسل ملیا قیمتی کفن پائے نے ابو ذر نو دفن کیتے نے فوج ٹر پئی دستا گھوڑے تے چڑھن لگ پیا. عزاداروں آ کھلوتا ہے مالک اشتری گھوڑے دے کول جد ٹرنیاں ڈٹھرس نہ بابے دی قبر تے متھا مار کے لیے بابا دھی اکلی رہ اللہ اکبر دھی اکلی رہ گئی ہے. مالک گھوڑے دی باغ وچ ہاتھ پا کے سوچے دھی تا ابو ذر دی اکلی رہ گئی
انہاں قدمہ دے پچھڑتی ہے. اس ویلے تائیں ابو ذر کھلوتا رہے جدان تائیں اپنی مرضی نال سر نسچایا. کہیں ابو ذر دی دھی جتنے تائیں پیو دی قبر تو اپنی مرضی نال سر نہیں چنا چاہیا ادھر تائیں کھلوتا رہے پیو اس سے رج کے رول ہے. پیو اس سے میں جان کے انہوں اٹھائیں نہ آپ اٹھی میں نہیں تھوڑے ہائے رسیندی پہیے گلتی کچھ بندے نو سمجھ آ گئی ہے. کچھ جڑے بندے رہ گئے انہوں نے بس اشارہ پہ کرے نا ادادارا مان لے کے اشتر انتظار کرے دریا جو ابو ذر دی دھی آپ اٹھی میں اے ماتمی و ارمان طیب پہ کندے 11 محرم دی ڈیگے رہائی بیٹی پیو دی ناش دی آئی کنے جو رات واردی پہ آئی ادادارا من معاف کر دی گئے وہ چھوٹی دھیا لے حرام دادے لے حد جتا زیادہ 4 سالہ دی دھی مرہینی پہ آئی آدھی پہ آئی بابا بابا دھی در مرحبا مرحبا اجلکم اللہ اجلکم اللہ. دنیا دے دکھ ہے کدی نہ رو مالک انتظار کرے درے جو اپنی مرضی نال اٹھی وے. آیو حسین دی دھی تیرا اپنا مقدر مارن والے تھک گئے پر ایمان والیاں نے تھکیاں. سجاد کن دے نال ایک گل کیتی ہے بھین جا کے کن دے نال زخمی کن نال ایک گل کیتی ہے لاندی لگی آئیے بابے دا سلام کر کے آئیے بابا جمیں پہیں کوئی تدفن کر چھوڑے سی آئی وہ یادا دادا آخری بندے تک ہے نکلے لوگ آئیے بابا دھی دا سلام ہووی ہون میں زیادہ دیر رک نہیں سکتی. لوگ آئیے جے رکا تا اے دے پیریں جو کنڈے کون میں جو نالو سان جتھے دے زنجیر گرم ہو ویسے نوتے پانی پڑتا بابا جتھے باسی میں اکسا پیر ودا ہاتھ بدل حسین میں منہ نال سجاد دے پھیرا دے. اللہ توڑی اللہ تعالی قبول کرے. دنیا دے دکھا کدی نہ رو شرما کے نہ رونے کرو وین کر کے رونے کرو وین کر کے رومنا کربلا لیندی سنت نے خدا گواہ ہے جتھے پھپیاں خطبے پڑھے نال بازار انج بولیندی آئیے جہاں جہاں تے گواہیاں دیندی آئیے لوگاں دی جو سرن دے تے نگاہ ہو گیا آنکھیں نہ آئے پہلا حسین نے بھی لڑن دے قابل وقت ویکھے نہ عباس دا گھوڑے دی گردن نال زخمی سر تا آنکھیں نہ لڑن دے قابل ابو اکبر دا سر ویکھے نہ تا آنکھیں نہ لڑن دے قابل اگر سر ویکھے نہ قاسم دا تا آنکھیں نہ لڑن دے قابل جگر سمال میں لفظ بیادا ہر کہیں دا سر ویدیاں میں نہ دے آنکھیں نہ شامی دے گوفی لڑن دے قابل تے جدہ ویکھے نہ 6 مہینے دے کھولنو لباد دی محنت نو آنکھیں نہ کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہو رہی اس ویلے محمل تو محمل آکھنا بھن پلانے اٹھ دعا کیا اے دی بھینا پانی منگے اس اللہ توڑی عطا داری قبول کرے. عید وقت سے میرے باپے پانی منگے تے دس ہمارے رگیے جہاں جہاں تے بھیرا دی شہادت دیاں گواہیاں دیتی آئی بند دربارے چاہ گئی. اے بھی واقع میں علماء دے کلو سندرانا کتابہ جو مرکوم ہے گل چاہائی رسی میں بالکل شہادت دے نیڑے لے کے آ گیا گل چاہی رسی جتنے لفظ میں ملن میں اتنے توڑے تک پہنچے سا گل چاہی رسی کن جو خون آئی جاری بیٹھی آئی یزید دی دھی جدا نا تاریخ لکھے رملا آتی ہے بابا جے آنکھیں تمہیں اس قیدن چھوٹی قیدن لال گلہ کرا اللہ اکبر یزید آتے تم بار شدادی ہیں او صدق قیدن تم اگر کیوں ویسے قیدن تیرے کول آسی پتہ نہیں کول بلایا سی رملا کول چلی گئی ویکیا دیئے بچی میں بادشاہ دی دھیاں میرا لباس ویک رمیے میں رو گیا دیئے تو دنیا دے بادشاہ دی دھیاں میں کائنات دے اللہ توڑی عزاداری قبول کرے میں کائنات دے بادشاہ دی دھیاں ویکیا دیئے قیدن میرے کننے قیمتی در ویک پتہ نہیں تن سمجھ آئیے یا نہیں آئی پتہ اتنال موندو تے ماتم کر کے دیئے رملہ اے تیرے نہیں اے میرے یہ دور بابے میں نو یمن مرحبا بھائی انہیں حقا جمیں عداداری کریں دے پہو نال عداداری دے نال ماتم کر دے مقان حسین دی زخمی کرنا لی دینو لوگ کیا دیئے رملہ اے تیرے نہیں میرے انجلے شام غریبہ ظلمنا یہ دے انداز چلائے نے جو کروٹ نہ بدل سکتی خدا گواہ ہے دربار دیاں قائدہ نے بھاگ کے پیشیاں نے بھاگ کے زندان ایک سمپئی علامہ حسین باق جاڑا تھا ایک جملہ میں نے ملے او اور ایک پھرا قبلہ صفدر حسین نجفی صاحب نے واقعہ لکھے توڑی زحمت تمام کا کرے نا لمبا مسائب سن بیٹھے ہو
اداداروں پپیا زندان پھراں دے زخم چمیا چم کے تے رو کے فرمایا سجاد ویرے دسا اے پکھی گر پہ بھائی مت میں ادادارا صبح دا ویلا ہویا پکھیاں دی پرواز ویکھ کے سجاد دے ہاتھ چم کے آکھیا پکھی گر پہ ویندن بین دے بدلے ہاتھ سجاد چمیا تے رو کے آکھیا روزی دی تلاش تے پہ ویندن بھائی مت میں ادادارا جنلے ڈیگے لے ایو پکھی موڑے نا ود بھرا دے ہاتھا چمیا رو کے آکھیا سجاد ویر ہون پکھی گر پہ ویندن رویا تے رو کے آکھیا ہون گھر ولے ویندن ود بھرا دے زنجیر چم کے آکھیا قدم میں ویکساں تیریاں کڑیاں مرحبا مرحبا بھئی اجرکم اللہ یہ جا اپنے اندے غمائیں جو کوئی نہیں روندا جی میں تساں حسین دی 4 سالاں دی دین پہ روندے ہو رو کے آکھیا بھینے وطن ولے ویندے رو کے آکھیا ہر کہیں دا وطن ہے قداں تا میں ویکساں تیرے زنجیر بھی لہ گئے رو کے بھین دا سر چمیا تے آکھیا لہنے تا ہن تے ویکھنے کوئی دیو دے آؤ پھر سوال کریں دی آئی میں ملے آدھی آئی زندان چا ہوا نہیں گھل دی آکھے آیا ہوا تا گھل دیئے لیکن لگ دی نہیں ایک دن ایڈی مونجھیو کے اٹھئے سجاد دے کو لگی آئیے آدھیے ویر بابے دے بعد آج تائیں میں نو سینہ بابے دا ملیا نہیں سجاد ویر آج دل پہ منگ دے ایک لازا میں نو اپنے سینے تے سما ہائیو زندان دی مٹی نو بستر سمجھ کے سلطی سجاد عدادات دے مدمیاں میرا تا کم ہے تیرے سامنے الفاظ پیش کرنے عبادت کرنا تیرا کم ہے آدھی سجاد اجازت دے تلازہ بابے دا سینہ سمجھ کے سمپوا 4 سالہ دی بھین سینے دوتے ستی ہے رو گیا دی سجاد ویر بابا تمہیں کہانیاں سنائندہ ہا تمہیں کہیں بادشاہ دی کہانی سنا سگینہ دے سر دوتے ہاتھ رکھیا دے ایک بادشاہ جیڑا جگ تو سونا بیا وستا ڈھیر سارے بھیراوان دا بھیرا او دے ایک بھیرا دی وجہ تو دی کائنات تے تک نہیں پہنی آدھے تقدیر دا پر لگا مجبوری بن گئی وطن چھوڑنا پہ گیا آدھے جنگل بیبانا دریا دا کتارا او دے جلتانے بھیرا جلتانے بھیرا لہ گئے دیگے لے او بادشاہ ماریا گیا اڑتی دیگے لے او دے خیمے جلوٹ پہ گئی جیڑا بندہ دا میں نو ساری زندگی رومن نہیں آیا اور مطمیاں بھرا دے سینہ چھڑے دی آئیے اٹھی دی آئیے آدھیے میں میریاں کہانیاں نہ سنا اور اے میرے باب غریب اللہ توڑی عبادت بھائی بہن کر کے رو کل اللہ کے رو بہن کر کے رو تیرے نے لوگوں نے پتہ لگے انہاں دا بڑا نقصان ہو گئے اور تیرا سفر آمانہ لیے مصومہ دا جنازہ ڈاٹا نہیں ہے میں لکھ دیا نا تو سا قدردان لوگ بیٹھے ہو میری مجلس سے سارے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہو جتھے سجاد ستا پیا میں توجہ جا سا سکینہ اٹھی بھائی جان میرے علی پاسے توجہ سکینہ بھیرا دے سینے تو اٹھیے سجاد پتھریلی زمین تو گند چاہیے اور کوئی روے نہ روے سید توڑو تے ماتم واجے بے پتھریلی زمین تو سجاد کڑ چاہیے تلے زمین دا رنگ بدل گیا بھرا دی داڑھی چم گیا دی رات جو باندھی رہی ہے میں نے دسیاں میں سمجھ دی دے دے عبادت قبول کرے اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے اس علاقے دے باسی ہوئے رومن دے سامان اے رومن دے سامان کچھ کھجورن بسم اللہ رومن دے سامان کوئی گناہ نہیں اتنا ٹھیک ہے رومن دے سامان کچھ کھجورن میں اکثر توجی مہربانی زندان اچھتا علی دیاں نوہاں تے دھیاں تے پودریاں نو کوئی کھجورہ دے مرحبا ایک کو بازار کوفہ سنے جتا بیٹھی آئی پھپی نے نال
رومن دا سامان ڈھیر سارا لا کے رکھو تے پھر میں لفظ بول سکتا جتنا اس پیالے پانی ہے نا اگر اس کو چوتھا حصہ بھی کربلا اس سکینہ نو مل ہوئے اتھائی لگانے لگی آبیا جتے پینے چاہے لی اصغر ستا ہویا ایو پیالے چھے ترائی انگلیاں بوڑ کے اصغر دے ہوٹھا تے رکھے آبیا بھین نو ملے ہی تے پہلے تیرے کو اللہ توڑی عداداری قبول کرے یہ بہت ساڑیاں چیزیں آئیاں پہیاں میرے ذہن چھ جوانا ہوں میرے ذہن چھ ایک بات رہ گئی آئی میرے ذہن چھ درد ہاں بھئی میں علی دی بھیدہ مسائب پڑے رہے تے بیویاں سیدادیاں کفن بھیجے مطا میرے دل چھ دردہ میں آنکھ نہیں سکیا میرے دل چھ دردہ مطا میں حسین دی غریب بھیدہ مسائب پڑا تے مطا حسین دی بھیدہ کفن کوئی نہ بھیجے میرے دل چھ دردہ مطا حسین دی جنت دے بین بھلند ہوئے تے حسین فرمین او امیر دی دھی آئی تے کفن دے رہے آلے دیتا میری غریب سمجھ کے کفن کہیں نہیں دیتا جنہوں سجاد میں مرحبا بھائی اللہ بڑی عزاداری قبول کرے بس بھائی بہن میں شروع پہ کرینا عزاداری کر لیا بسم اللہ میرے دل سے دردہ میں دعا منگیے میں مسجد میں نماز دے وچ دعا منگیے میرے اللہ شاہ بیویاں سیدادیاں آپ پہ کفن بھی جیسے حسین دی 4 سالہ دی دھیدہ کیونکہ انہا بی بی زینب دا کفن بھیجے میرے آنے پاس توجہ میں توڑی انہا بی بی زینب دا کفن بھیجے مطا جنت جو حسین دے بین بلند ہوئے جنت جو ایک کے بے کے حسین فرمائیں ڈیرے آلیاں بی بیاں سیدادیاں علی دی امیر دھی دا کفن دا بھیجے وہ جو امیر دی دھی آئی دا کفن دیتنے میری غریب آئی اللہ توڑی عداداری قبول کرے اتنا رنی شدید در و دیوار حل گئے اللہ توڑی عبادت قبول کرے پوچھے اس غلام تم زمین کیوں پہ ہل دیئے اے شور کیوں بلندے ادھے حسین دی 4 سالہ دی بھی بھیجون دیئے بھائی توڑے سامنے رومن دا سامان ہے تے میں بین کرے نا کوشش کرے نا جو تیرے گریے چیدافہ ہو سکے ایسا کرکی میں چپ کریں دیئے ادھے سجاد نہ بلاؤ بیمار فرمائے بابے دا سر دے مت کرو ادھے سجاد کوئی زمانت بیمار چھکے جائے لے جنال پیدا نہ ہو سی ماتم کی طرح کرو مجلس حسین ماتم کی طرح کرو یا حسین نہ ہو سی نہ ہو سی بابے دین سر جا بٹوریے جنہی مشہور روایت ہے توڑے تک پہنچیں دا پیان بابے دی چٹی داڑھی آلے پاسے ریٹھس رد تے ریت داڑھی جرلی ہوئی ہے بابے دی داڑھی دوتے بدے ہوئے ہاتھ پھیر کیا دے بابا بابا اکھا کھولے نا میں تیرا بھٹڑا پوتر سجا بابا ایک واری کربلا اس گس گئے ہو سجاد آلے پاسے ویکھ میں ہر موڑ مرحبا کدی بھینہ دے بھوپیاں نال ایک بالار کدی دوجھے بادار فرمایا چاچے عباس دبازو کٹا کے سمنا اکبر بھیرا دبرچی جھل کے ہائے کرے آئے بے جوانوں برچی جھل کے سمنا سوکھا بابا تیرا ضربہ کھاؤ کے سمنا سوکھا بابا اکھا کھولے نا میرے علی پاسے ویکھ میں 24 سال ہے جو بٹھڑا ہو بابے نے دکھ دسینا ہے پتہ نہیں گٹا دے سرانے تے کہ نندر آئی سو سجاد کولا کھلوتا ہے جاگ بابا ملن آ جائی اکھا باندے یہ حق بتائیں 4 سال دی زخمی کرنا دی حسین دی تھی آواز آنی ہے بابا بسم اللہ دھی رول گئی ہے انجھے ہاتھ بڑا کیا دیئے سجاد بابا میں نو دے رو کیا دن جاگ بابا نو بابے دا سر ملا ہے آدھی سجاد میں مٹی دے سمنیاں تو میرے بابے دا سر میرے سینے درک رو گیا دیئے بابا وقت نگلے قدم ہے میرے سینے دے سمنیاں مجھ تو میرے سینے دے پہلے وین کر کیا دیئے بابا شام دے رئیسان دیا دیا ابو سفیان دیا دیا نرم دی
بستریاں تے ستیاں ہوئیاں تیریاں دھیاں تے روحاں زندان تے ستیاں ہوئیاں آدھے بابا تیریاں بھیڑاں زندان تے ستیاں ہوئیاں بابا میرے کان لکھمی آدھی رو کے آدھی بابا دھی تھک پئی گئی بابے نال اوکھیاں اوکھیاں گلاں کریں دی آئیے آخری جملہ یہ کھجا کے بی بی بابا تیرے بعد میں بڑا ماریا نے بابا ہر چوک تے ماریا نے ہر گلی تے ماریا نے آدھے انو مارو نیل تے حسین تکلیف ہو دیئے اسے جملے تے بی بی تے لفظ مکہر بی بی کمال سجاد جلدی سجاد نبل دے ہاتھ لائے کالو ان للہ مرحبا عجرکم اللہ کو اللہ کے ہو بھیڑ مر گئی ہے آدھے بابے دا سر جو بڑی بھیڑ مر گئی ہے اللہ دارو نوری پتہ لگا ایک عالم دین کھول میں سنیا ترے دنہ دے بچے آندہ کٹھا پانی سجاد مدائے خدا گواہ بیبیاں غسل دے منا شروع کیتا ہے ہونوں لد پیا تانجنا ماتم دے دادا لفظ ہے غسل ہوندری ہے پاکر دے سجاد پانی دے دے رہ گئے ادھو غسل مکیر لفظ میں اکھنے ماتم تسا کرنا ہے ادھو غسل مکیر ادھو روحی پتے چوہات ہوتے بیبی امال مصاحب دی آواز یہ سجاد میں نو کفان لے میں تیری ظلم ری بھیل نو کفان پڑا میں سجاد دیا گئے میں نہ چھولا اللہ تو نمڑے اجراتا فرماوے سجاد بھائن بدنا گچھائے ٹول پہ غریبانے قبرستان پوچھ دے وطن لوگ ایک قیدہ جنادہ رو گیا دے میری ظلم ہوئی بھیڑ بجنا رو گیا دے وطن میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی بھیڑ چاہی جانا ایک گھڑی نہیں جنادہ میں تا آخری جملہ تے پڑھتا میں مر پہ چھڑے نہ تو سادہ داری کر لئی میں جانا جنا بندہ حالے تئی نہیں رو سکیا اندے واسطے ایو جا لفظہ کھا جو ہر بندہ نکان دے لے سجاؤ دن شامی لوگ اندے پاس گئے کہ رو کیا دے پہن مسافر میں مدینے دا مٹھے دفن کر چھوڑیے سجاد قبر کا نشان مٹا کے واپس زندان چاہے وقت گزرے جریب ایک پڑھن لگا علامہ صفدر حسین نتیجے نتیجہ میں المنتظر رج خبر ہے انہوں نے لکھیا شام دے کالم دین آجے دیاں پنج دیا ہے پہلی دین دکھاوے چھے بی بی آئی ہے یہ باب دعا میری کہہ بھئی جاتے قبر بڑھا میں حسین دی دیاں میری قبر جو پانی پیا بیا دیا میں تکسے دی دیاں وقتو جی دی دکھاوے جو وطری جی دی پنجا دیاں دکھاوے چاہیے دی خواب نہ سمجھو میری قبر کہیں بھئی جاتے بڑھاؤ علامہ صفدر حسین نے پھنک دن چڑھے دیاں دنال پھر چلے گئے سید عالم دین قبر پہ آئے جتر قبر کھلی ہے لوگاں نواد ہے حج منو حسین نے زخمی کرنا نہیں دی ہے اگر رومن آوے ساجکہ کر کے معافیاں منگیا